ہمارے ساتھ عمر ریاض عباسی صاحب بھی موجود ہیں، انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ عمر صاحب وقت دینے کے لیے بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو یہ کہیے گا، جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ بھارت کو منہ کی کھانا پڑی ہے اور کہیں نہ کہیں اب ان کی جانب سے ایسی باتیں آ رہی کہ جی امن کا پیغام وہ چاہتے، جیسے سفید جھنڈا ان کی جانب سے لہرایا گیا تھا، لیکن اس کے بعد جب پاکستان پاک افواج نے چھوڑ دیا تو وہ خاموش نہیں ہوئے، بلکہ ان کی جانب سے رات کی تاریکی میں اگین چھوٹے چھوٹے ڈرونز پھینکے گئے، اور کہیں نہ کہیں بھارت نہ صرف یہ کہ خود اس کو ہزیمت کا سامنا ہے، الٹا اس نے اسرائیلی ڈرونز کو بھی بدنام کر دیا ہے، اس نے فرانس کے طیارے کو بھی بدنام کر دیا، ان کی بھی مارکیٹس جو ہیں وہ کریش کر گئی ہیں۔ تو اس تمام صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو سورہ صاف کی آیت نمبر 4 کے تحت یہ آپریشن جو فوج پاکستان نے لانچ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ یہ بنیان مرصوص ہمارا سلوگن ہے، سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ پاکستان نے الحمدللہ بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا تھا۔ ہم نہ سویلین کو اٹیک کرتے ہیں، نہ کسی جگہ پہ حملہ کیا ہے، نہ مندر پہ، نہ گرجے پہ، اور انہوں نے ہماری مساجد کو شہید کیا، قرآن مجید کو، سویلینز کو۔ جواب میں ہم نے ان کی آرمی انسٹالیشنز کو نشانہ بنایا ہے۔ افواج پاکستان اپنے عزائم میں بالکل واضح ہیں، اور یہ میں بتا دوں کہ یہ جنگ نہیں ہے، یہ غزوہ ہند اولیٰ ہے جس کی بشارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ کی روایت ہے، پوری قوم کے سامنے رکھوں گا، حضرت ثوبان کی، طبرانی میں موجم الکبریٰ کے اندر، سنن الکبریٰ کے اندر فرمایا کہ وہ لشکر جو ہندوستان پہ چڑھائی کرے گا اسے جہنم سے چھٹکارے کا سرٹیفکیٹ دیتا ہوں۔ تو افواج پاکستان کے پائلٹس، وہ لوگ جو اس جنگ میں انوالو ہیں، آپ کو سرٹیفکیٹ مصطفیٰ کریم نے عطا کر دیا ہے۔ جو چڑھائی کرے گا اسے جنت کا پروانہ دے دیا ہے۔ تو جب آپ کے بڑے لیڈر نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اتنا سورس آف انسپریشن دیا ہے تو آپ نے حق ادا کر دیا ہے۔ تو آج پوری قوم کو انا فتحنا لک فتحا مبینا یہ سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ آرمی چیف نے جو نماز فجر کے بعد سورہ فتح پڑھ کے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم یہ دعا پڑھ کے دشمن پہ اس کا جوابی وار کیا ہے، تو پوری قوم کا سر فخر سے بلند ہو گیا ہے، اور الحمدللہ کراچی سے خیبر تک پوری قوم یک جان دو قالب ہو کر افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہر بچہ مجاہد ہے، اور ہندوستان کو پتہ چل گیا ہے کہ سندور کیسے بھرا جاتا ہے۔ ہم نے سندور کو تندور میں بدلا ہے، اور جو اگنی ہے اس کو تگنی کا ناچ نچوانے کا وقت آ گیا ہے۔ ابھی تو ہمارے ابابیل باقی ہیں جو قہر بن کے ٹوٹتے ہیں، ابھی تو ہمارا رعد اور برق نہیں چلا، غزنوی اور غوری نہیں چلا، ابھی تو بات فتح سے شروع ہوئی، یہ فتح مبین میں بدل چکی ہے۔ تو ہندوستان ہوش کے ناخن لے، پاکستانی قوم کا بچہ اپنے مادر وطن کے دفاع کے لیے تیار ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی ہم بتائیں کہ ہمارے اسلام میں ایتھکس اینڈ پروٹوکولز آف وار طے ہیں۔ ہم کسی بچے، عورت، بوڑھے کو نشانہ نہیں بناتے، ہم نے انہیں نشانہ بنایا ہے جنہوں نے ہمارے بچوں کو شہید کیا، ہماری مساجد کو شہید کیا، قرآن مجید کو شہید کیا۔ تو یہ غزوہ ہند کی بشارت ہے، پوری قوم حالت جہاد میں ہے، ہر بچہ مجاہد ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی یہ گریٹر پاکستان خلافت کا ریوائول بننے جا رہا ہے۔ یہ نقطہ آغاز ہے، شروع ہندوستان نے کیا ہے، اور غزوہ ہند کی فتح انشاءاللہ پاکستان اس کو بالکل جی، یہ تو ابھی نقطہ آغاز ہے۔ جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان نے تو ڈیفینیٹلی پاک فوج نے یو این چارٹر کا 51 آرٹیکل بھی ہے جس میں یہ مینشن ہوتا ہے کہ آپ کو دفاع کا حق ہے، تو پاکستان نے تو اپنے دفاع کا حق صرف استعمال کیا، اور ابھی صرف میرے خیال میں جو جوابی کارروائی ظاہر کی گئی ہے وہ 10% بھی نہیں ہوگی جتنا جواب ان کو دیا جا سکتا ہے۔ تو کیا اس کے بعد بھارت اب رک جائے گا، یا مزید کوئی نہ کوئی ایسی شرارت کرنے کی کوشش کرے گا جس کے بعد اگین نقصان اٹھانا پڑے گا اور منہ کی کھانی پڑے گی بھارت؟ دیکھیں، ہم اپنے آئیڈیالوجی میں بالکل کلیئر ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو کامیابی تمہارا مقدر ہے۔ ہمارا پائلٹ جب سوار ہوتا ہے تو باوضو ہو کے درود و سلام پڑھ کے جہاز میں سوار ہوتا ہے، اور پھر کائنات اور فضائیں اس کے لیے مسخر کر دی جاتی ہیں۔ یہ ہندوستان کو ابھی آئیڈیا نہیں ہے کہ انہیں کس آئیڈیالوجی، ہندوتوا کی آئیڈیالوجی لے کے آئے تھے، یہاں پہ اسلامک آئیڈیالوجی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے وہ ہمیشہ پرامن ہوتے ہیں، لیکن ہم لاشیں بھی اٹھائیں، دہشت گردی کا ٹائٹل بھی بتائیں مجھے، بلوچستان میں انڈیا انوالو نہیں تھا، کلبھوشن آپ کے سامنے ہے، ابھی نندن ہم نے بندہ مارنا ہوتا تو اس کو چائے پیش نہ کرتے، لگتا ہے میٹھا کم رہ گیا تھا، اس دفعہ میٹھا تھوڑا تیز کرنا پڑے گا۔ ابھی ہم نے ہلکی ڈوز دی ہے، ابھی پین کلر دیا ہے۔ اگر ہندوستان چاہتا ہے کہ اس کی سرجری ہو، اس سے بچنا چاہتا ہے تو وہ اپنے ناپاک عزائم سے رک جائے۔
ہماری افواج ڈٹرمنڈ ہے، ہمارے میڈیا نے کوئی ہائپ کریٹ نہیں کی. سنو ٹی وی دیکھیں، ہم نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ رپورٹنگ کی ہے ہر چیز. ہم نے یہ نہیں کہا کہ کراچی دلی تباہ ہو گیا جی، افراتفری مچ گئی، بمبئی اڑا دیا گیا. تو یہ مسخرہ پن ہندوستان کا میڈیا بھی تھوڑا میچور ہو جائے جو اس پہ جلتی پہ تیل کا کام دے رہا ہے. باقی ہماری تیاری پریپریشن پوری ہے. ہمارے کیا سٹیکس ہیں؟ ایک مومن کے پاکستانی کا سٹیک ہے کہ مر جائیں گے، لہو زمین پہ ٹپکے گا تو اس سے پہلے اللہ سے ملاقات ہوگی. ہمارے فوجیوں کے لیے تو ملاقات کا پروانہ ہے اللہ کی بارگاہ سے. اس ملک پر یاد رکھیں، میں واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ پاکستان مدینہ طیبہ کا اردو ترجمہ ہے، یہ لینڈ آف دا پیور ہے. اس پر توجہات ڈائریکٹ گنبد خضرا سے ہیں. اس جو آپریشن ہے اس کو لیڈ روحانی طور پر جس میں مثالی کے ساتھ مصطفیٰ کریم کر رہے ہیں. اس وقت گنبد خضرا کی توجہات پاکستان پہ ہیں، نجف اشرف کی توجہات ہیں، کربلا معلیٰ کی توجہات ہیں. تو جس ملک پہ مصطفیٰ کی رحمتوں کا سایہ ہو، مرتضیٰ کی رحمتوں کا سایہ ہو، ہاتھ میں ذوالفقار حیدری ہو، ہندوتوا ایک تو کیا پوری ہندوتوا کمیونٹی اکٹھی ہو جائے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو ہندوستان سوچ لے کہ اس نے پاکستان کو چنا ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ سر بکف ہو کر بچہ تیار ہے. اس وقت جو یونٹی پاکستان میں ہے دیکھنے کا عالم ہے. چوراہوں میں، چوکوں میں کل پورے ملک میں مظاہرے ہوئے، پاک فوج کے حق میں یکجہتی کا اعلان کیا گیا. تو ہمارے ہاں کوئی تقسیم نہیں ہے، یہاں پہ دلت نہیں ہے، یہاں پہ اوپر سے لے کے نیچے تک سب ایک مسلمان ہے کلمہ طیبہ کے جھنڈے تلے. مودی سن لو، یہاں پہ برامن نہیں ہے، کھشتری نہیں ہے، ویش نہیں ہے، شودر نہیں ہے. یہاں پہ بڑا چھوٹا اکٹھے کھانا کھاتے ہیں، کلمے کی بنیاد پر ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں. سر اگر ہم بات کریں تو بھارتی ریٹائرڈ میجر جنرل بخشی کا میں یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گا، جو کہ اہم عہدے پر بھی فائز رہے ہیں. ان کا بیان اہمیت رکھتا ہے اور ان کی ساری پالیسی ان کی ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے. وہ صرف پاکستان سے ہی خوفزدہ نہیں ہے بلکہ مسلمانوں سے خوفزدہ ہیں، جس کا وہ اظہار یوں کر رہے ہیں. ترکی کے خلاف بھی بیانات دے رہے ہیں کہ ترکی جو ہے وہ خلافت کو بحال کرنا چاہتا ہے، مسلمانوں کا خلیفہ بننا چاہتا ہے، اور ہم ایٹمی طاقت ہے ان کو اڑا کے رکھ دیں گے. یونان سے ان کی دشمنی ہے، ہم یونان کو سپورٹ کریں گے. یہ بتائیے گا یہ کس حد تک جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھارت ہے یہ خوف زدہ ہے اب نہ صرف پاکستان سے بلکہ مسلمانوں سے بھی، اور خلافت کا بھی کتنا خوف ہے انہیں؟ کے لیے خالی ہے، مجھے تو یہ لگتا ہے. اور گورو آریہ کی بھی جس طرح ڈال ٹپکتی ہے، انہیں خوف خلافت کا ہے. اور یہ خلافت کا ریوائول ہوگا. 1924 کے بعد ڈکلائن سے نیشن سٹیٹ میں تقسیم ہو گئے تھے ہم، اور ہم اسی طرف اب بڑھ رہے ہیں، دوبارہ ریوائیو ہو. انہیں یہ خوف ہے کہ پاکستان خلافت کا بیس کیمپ نہ بن جائے. اور میں آپ کے پروگرام میں یہ پریڈکٹ نہیں کر رہا، جو ریسرچ بیس نیریٹو کے بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، پاکستان خلافت کا ملٹری بیس کیمپ ہوگا. لکھ لیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات ہیں، ہم کچی بات نہیں کرتے. اس خطے سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، اس خطے کے مجاہدین کو، فوج کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے. یہ محبوب اللہ کے محبوب لوگ ہیں، یہاں کی فوج، یہاں کے لوگ. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلی، یہ بنیان مرصوص اسی آیت سے نکلا ہے. تو سورہ صف ہمارا جو موٹو ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق یہاں سے جو چڑھائی ہوگی ہندوستان پر، اور ہندوستان سے لڑنے والوں کے لیے حضرت ابو ہریرہ نے کہا کاش میں اس لشکر میں شامل ہوتا.